موبائل نمبر عربی اسی طرح سے 21 میں
بس هو لك الإعلام هو دفتر هذا ولا قاعد الكلام زمونی دي چې زکار ته ولګم نو بعد به قیامت شي. کباړي ستا مت ویلکم بیک تمام ساتھیوں کو آنے کے وقت کے بعد دوبارہ کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ تمام فریش ہو گئے ہوں گے اور کیونکہ یہ آخری سیشن ہے کوشش کریں کہ جتنی چیزیں باقی ہیں ہم ان سب کو ایٹ لیسٹ کا اوور ویو کر لیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ رہ گئی ہو اور پتہ یہ کہ امید لے کے آتا ہے وہ کانٹینٹ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر ایک بندے کی ایک ہی طرح سے بھی خواہش ہو لیکن کوشش ہے کہ ہم میکسیمم چیزوں کو اس کے اندر ایڈریس کر سکیں. یہاں پہ کچھ ساتھی آلریڈی جرنلسٹ ہیں کچھ بچنے والے اور تھوڑے سے کچھ چیزیں جنہوں نے آلریڈی جرنلزم کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ صحافت کرتے ہیں اور کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو وہ خبر فائل کرنے سے پہلے خطرہ کیا ہوتا ہے آپ کو کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں مجھے کچھ کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کافی مشہور سوال ہے جواب دینا آج کل موجودہ حالات میں پہلے تو خبر کی ہوئی ہے کس ایریا سے آئی ہے اگر ہوائی ویزا کا یا تو ضروری بات توجہ ہوتا ہے کہ خبر کی کیا سوچتے ہیں پہلی چیز کیا ہے آپ ابھی ایک چیز سیشن کرنے کیا ہے اتھینٹیکیشن اس کے بعد آپ کو کنفرم ہو گیا خبر اتھینٹک ہے سب کچھ ہو گیا اخبار اور چینل مگر اخبار میں وہ اخبار کے اسٹوڈنٹ کی پالیسی کے مطابق اس کو شامل کے چینل ہے چینل کو دیکھ کے اگر وہ آگے کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اسناد جو ہے اور مختلف اسناد ہونے آپ سب کے پاس جو یہ ایجنڈا ہے اس طرح چیک کریں کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے جو ہم لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول کی بات ہوئی یہاں جس سے ہم انٹرویو لے رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا اور سب سے پہلی جو چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کنسیکوینسز اور اس سے پہلے پبلک انٹرسٹ کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں اس کا پبلک انٹرسٹ کتنا ہے یا
वो जो है पब्लिक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथी का काम जो है पब्लिक होता है। तो ये चीज़ें, दूसरी बात है कि कंसिक्वेंसेस देखना पड़ता है कि ये खबर को मैं फाइल कर रहा हूँ, साथी के पास बहुत ज़्यादा राज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मालूमात भी होते हैं, लेकिन कुछ वो शेयर करता है, कुछ वो बोलता है, कुछ अपने दिल में और दिमाग में उन्होंने महसूस किया होता है। तो कुछ चीज़ें शेयर करने की काबिल होती है, कुछ का चीज़ें जो है वो शेयर करने की काबिल नहीं होती। तो कंसिक्वेंसेस जो है वो सेकंड टर्म में। तीसरा क्या है, मेरे खबर से किसी इदारे को, मतलब सिर्फ जी मैं अटैक तो नहीं कर रहा, या किसी फर्क को तो मैं अटैक नहीं कर रहा, ऐसा ना हो कि उसकी दुश्मनी में अपने सर मोड़ लूँ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फिर हमें खबर फाइल करनी चाहिए। जो बात निशान साहब ने की है काफी हद तक यही सूरत हाल है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या है, सबसे बुरी सिचुएशन क्या होती है? तो खबर आ गई है, अगर आप सोचते हैं कि सबसे आखिरी हालत की ये होगी कि मुझे ये चीज भुगतनी पड़ेगी, वो क्या हो सकती है? मौत। सबसे पहले मौत। आपकी जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डैमेज कंट्रोल में कोई भी मालूमात जब आपके पास आए तो आपने सबसे पहले ये यकीनी बनाना है कि ये मालूमात का ये खबर देने के बाद आप जिंदा रहेंगे, ये जरूरी है। खबर नहीं बनना, खबर देना। अमूमी तौर पे हम लोग ये इस्तेलाह सुनते हैं कि खबर नहीं बनना। तो कोई भी ऐसी खबर जो जिसकी कीमत आपकी जान है वो कीमती नहीं, उसको छोड़ दो, वो खबर छोड़ देना ही बेहतर है। चाहे वो जितनी भी अच्छी खबर हो, जितने भी मुस्तरद ज़राए आपके पास हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, लेकिन बस छोड़ दो, क्योंकि आपकी जान से बढ़ के वो खबर नहीं। दूसरी चीज, शायद आपकी जान को खतरा ना हो, लेकिन आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, या आपके इर्द गिर्द के लोगों को खतरा हो सकता है। नॉर्मली थ्रेट्स आती हैं कि हम लोग इस खित्ते के अंदर है कि यहाँ पर आपको एक जंगज़दा इलाका है। हम लोग वॉर रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। हम लोगों ने प्रैक्टिस से सीखा है, हमें किसी ने प्रिपेयर नहीं किया कि वॉर रिपोर्टिंग कैसे होती है। अब तो गलतियों कुछ हो रहा होता है, और उसी सीखने के अमल में हमने तकरीबन यहाँ पे 70 से ज्यादा साथी भी शहीद करवा दिए। वो कहता है रिपोर्टिंग को, इट इज नॉट जस्ट अ रिपोर्ट, ये बहुत कुछ और चीजें आती हैं। तो आप यहाँ पर एक एम्बेडेड जर्नलिज्म है, जो कि इस्तिलाह मेरे ख्याल में सर ने ठीक करके इराक में अमेरिका ने मुतारिफ कराई थी एम्बेडेड जर्नलिज्म की, कि वो अपने सहाफ़ी लेकर आए और उन्होंने वॉर जोन के अंदर उन सहाफ़ियों को फौज के साथ कराया, और फिर वो वहाँ पे अमेरिका के लिए रिपोर्टिंग करते थे। तो दुनिया का जो वहाँ पे इराक का चेहरा था वो अपने अंदाज में दिखाते थे। तो अगर उसके अंदर आप चाहते हैं, उनमें और हमें फर्क क्या है कि उनको तो वो लेके आ गए और साथ लेके चले गए, हमने यहाँ रह गया। तो ये नहीं है कि आप आज एक खबर दें आपके बाद तो तलिशी है, नंद तलिशी है, नंद नहीं काल पर की। एक साल के बाद क्या हो, 1.5 साल के बाद क्या हो, आपने उसकी सोच। डैमेज कंट्रोल में सबसे पहले आपकी सेहत और आपकी जान, ये पहला स्टेप है। आपको किसी किस्म का फिजिकल कोई मसला नहीं आएगा। अमूमी तौर पे जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो बता सकते हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी कवर की है वो बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी खबरें होने के बावजूद नहीं दी, और जो दी उनके वहां का क्या हाल हुआ। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले खुद को यहाँ बचाएं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, एक सहाफी है खबर देता है, तो आप उस पर क्यों एतमाद करते हैं? आप टीवी लगाए, आपके टीवी पे इस टाइम 500 सहाफी ऑनलाइन आए होते हैं, आप सब पे यकीन नहीं करते, सारे साथी चंद पे यकीन करते हैं, क्यों? एक लफ्ज है क्रेडिबिलिटी का। कोई ऐसी खबर तो आप नहीं दे रहे जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर कर रही हो। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है किसी भी सहाफी के लिए जज करना। कुछ खबरें होती हैं यार यहाँ पे सड़क टूट का शिकार है, अगला बता आपको फोन, मुझे कल एक फोन आया, साथी ने कहा कि पिशावर में 2700 रुपए फी बोरी हो गई है आटे की। मैंने कहा खबर बदले की, मैं उतरा, मैं साथी को फोन दे कहता है मैंने तो आज 2500 की बेची, तो वो खबर मैंने नहीं।
خبر مزے کی تھی، دے دیتا شاید کوئی کا کہتے ٹھیک ہے خبر دے دی ہے، لیکن مجھے شاید اندر ایک خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل بندہ اٹھائے اور تصویر اٹھا کے پیش کر دے سوشل میڈیا پہ، یہ دیکھو کہ خبر لگائی ہے 27 ہوگی اور بعد میں 25 ہوگی۔ کریڈیبلٹی صحافی کی بھی اور ادارے کی بھی، یہ دونوں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ابھی صحافی کریڈیبلٹی اس لیے میٹر کرتی ہے کہ اوور آل ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ جیو پہ کیا چل رہا ہے، سما پہ کیا چل رہا ہے، ایکسپریس پہ کیا چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ حامد میر نے ٹویٹ پہ کیا کہا ہے، عمران خان نے ٹویٹ پہ کہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول صحافی، جس طرح بات نشان صاحب نے کی کہ بہت سی باتیں وہ رپورٹ نہیں کر پاتے، تو یہ انڈیویجول صحافی کا ایک فلٹر کم ہو جاتا ہے، جو فلٹرز ہیں نا اس میں ادارے کا فلٹر ختم ہو گیا، وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ اوپن آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا اس کا فالو کریں، یہ کیوں ان کے چینلز چل رہے ہیں آج کل، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے وہ بات کریں گے جو کہ ہم لوگ ٹی وی پہ نہیں کر سکتے، جو ہم اخبار میں نہیں لکھ سکتے، اسی لیے لوگ جا کے ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو کسی بھی خبر کو دیتے ہوئے یہ دوسری چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بھلے آپ کو ایک بندے نے بڑا کنفرم بتایا ہو، لیکن کہیں وہ آپ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس پہ سوال نشان تو نہیں بنا رہا، کیونکہ آپ سچ بولیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی رپورٹر زیادہ اے پی رپورٹر، یہاں پہ آپ کی پوری کی پوری کریڈیبلٹی گئی، پھر چاہے آپ بڑا ہی اچھا کام کریں۔ ایک چیز یہ آتی ہے، تیسری چیز کیا ہو؟ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی تنخواہ آنی چاہیے، اور تنخواہ آپ کی تبھی آتی ہے جب آپ ادارے کا اشتہار بندی کا، جب آپ جہاں سے آپ کا سورس آف انکم ہے وہ لے لیں گا، یہ نہ ہو آپ کی ایسی خبر دے دیں کہ پھر وہ خبر تو آپ نے دے دی ہے لیکن وہ ادارہ پھر مشکل میں پڑ جائے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے تمام امپلائیز کہتا ہے یہ نے خبر دی تھی۔ یہ کچھ ڈیمیجز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو کم کرنا ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے خبر نہیں دے سکتے، صحافی وہی ہے یا رپورٹر کی کلا یا اس کا فن وہ ہے کہ اپنے ایڈیٹر کو وہ دھوکہ کرنا، ایڈیٹر تو آپ کی خبر روکے گا۔ ایڈیٹر اور صحافی کی جنگ اسی بات پہ ہوتی ہے کیونکہ بہت کم ایسے ایڈیٹر ہیں جو کہ خود رپورٹر ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ خبر نکالنا کتنا مشکل کام ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ خبر کل کرنا کتنا آسان کام ہے۔ تو جگہ لوگوں کو بڑا چھوڑو، وہ خبر ہے کہ کار لگاؤ نہ خبر سے بکواس، تو یہ چیز پھر وہاں پر اس رپورٹر کا فن ہے کہ وہ خبر کس طرح بنائے کہ وہ ایڈیٹر اس خبر کو جانے دے، روکے نہیں، اور جانے بھی فرنٹ پیج پہ دے، وہ آپ کے خبر بنانے کی انداز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح خبر کو پھیلا کے لے کے جاتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تردید کی، کس کس نے اب تک اپنی خبر کی تردید چلائی، اور وضاحت کس کس نے چلائی؟ وضاحت تو چل جاتی ہے، خیر چلا صحیح خبر صحیح خبر ہی، وہ کہتے ہیں ایسا دل رکھتے ہی نہیں سنتے ہیں، ایسی خبر دیتے نہیں جس کی وضاحت یا تردید دینی پڑے۔ عمومی طور پہ آپ کو اس طرح کے ریبٹل سے، اس طرح کی تردید سے، وضاحت سے بچنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کنسرن بندے کو فون کر رہے ہیں کہ یار یہ آپ کے بارے میں یہ خبر ہے اور یہ خبر دینی ہے، اور 90 آؤٹ آف 100 میرے ساتھ یہ ہوا ہے، خبر مت لگاؤ، اور لگاؤں گا اگر اس کو خبر نہیں لے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے آگے کے فلٹر کون کون سے ہیں، وہ فلٹر کو کال کرتے ہیں، موقع کے لیے کال کی خبر لینی چاہیے۔ تو پھر یہاں پہ کیا کریں؟ یہاں پہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ بعض اوقات آپ کی خبر میں ایک بندہ ناقص ہوتا ہے، الفاظ آپ کے میٹر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک خبر دی ایک ادارے سے متعلق شاور میں، اور ان کے ڈائریکٹر جنرل کو میں نے میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ یہ خبر ہے
اس پہ مجھے آپ کا موقع دے. تو 6 گاڑیاں اس کے پاس تھی. ایک اس کے بچوں کو اسکول لانے جانے کے لیے تھی, کچھ ساتھ ایک اس کی بیگم کے پاس تھی, کچھ اپنے پاس 6 گاڑیاں تھی. میں نے کہ یہ گاڑیوں کے نمبر ہیں, یہ گاڑیاں ہیں کس ٹائم سے آپ کے پاس ہیں اور یہ ٹائم کے پاس. اور آپ کے دفتر میں کیا ڈی جی ہیں, آپ کے دفتر میں یہ 4 لوگ ہیں, یہ لوگ انٹائٹلڈ ہے گاڑی کے, یہ گاڑیاں ان کو انٹائٹلمنٹ ہوئی ہیں اور وہ عام گاڑیوں میں چل کر رہے ہیں. اس میسج کے اندر بھی آدھے گھنٹے بعد تسلیم کر لیا اور اس کے بعد مجھے 3-4 رپورٹوں نکالے صحافیوں. تو 6:30 کا ٹائم تھا, میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا. فون بجتے گئے میں آرام سے کیا اپنا ٹی وی شو کیا, دوبارہ آیا بیٹھا. آپ کو کوئی 11 بجے میں نے ایک کال کی, میں نے کیا فون میں سائلنٹ ہو خیر ہو. وہ کہتے ہیں یار اس کو خیر کوئی کام کہتا ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے, وہ فلاں ڈی جی اپنا یار دوست ہے, وہ ذرا گزارا. میں نے کہا ہاں بیٹے کرو, خبر کر لگے. اس نے پھر کہا یار میں نے کہا کہ کیا اس نے فائل کرنی تھی. انٹر کہتے ہیں کہ یہ خبر لگاؤں گا, تمہارا کیا خبر لگ گئی. لیکن آپ کے اندر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کی خبر ہوتی. میں نے پشاور کی ٹریفک پولیس کے سربراہ جو بھی چینج ہے ان کو کال کیا کہ سر آپ کا لکھا ہوا ایک خط ہے میرے پاس, ایک آرڈر ہے میرے پاس, جس میں آپ نے اپنے ہر اہلکار کو کہا ہے کہ روزانہ 350 تم نے چالان کرنے ہیں, نہ 450, 450. ان کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 420 منٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے. اگر وہ صرف چالان بھی کرے تو پرچی نکلنے میں 3 منٹ لگتے ہیں, تب بھی وہ ہر منٹ میں ایک چالان نہیں کر سکتا. اس نے مجھے موقف نہیں دیا, الٹا مجھے 8-10 کرائم رپورٹ سے کام شروع ہو گیا کہ نہیں کوئی بات ہو تو خبر دے رہے ہوتے سے تعلق کرتے ہیں کہ یار میں تو نہیں کرتا. تم نے اس سے بڑے غلط طریقے سے بات کی ہے یار. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو آتی ہیں موقع پاتے ہیں. یا پھر ابھی جو اقبال وزیر کا واقعہ ہوا, جب رسول دعوت صاحب نے اس کو کال کی کہ جی مجھے آپ کو موقع چاہیے, اس نے کہا میں جا سکتا ہوں. اس کا پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایسی خبر جس کا بہت زیادہ پریشر آ سکتا ہے, اس کا آپ کیا حل نکالیں؟ جی ایک سٹوری ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ کل ہو جائے گا یا اس کا پریشر بہت زیادہ آئے گا آپ کے ادارے میں. میں اپنا خود ہم بھی سیکھ کے میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ خبر بڑے پریشر کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مسئلہ آئے گا, تو میں کال کرتا ہوں شہزاد سے خبر کرا ہاں ڈاکومنٹ بھی ہے, میں اس کو بھی بھیج دیتا ہوں. میں خبر دے اس کو بھی بچہ اور نہیں کہ میں بس دیکھا وہ خبر جو صرف مشرق پہ لگنی ہوتی ہے وہ اگلے دن آج ایکسپریس نہیں بات ان سب پہ لگ جاتی ہے. تو وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں بعد میں کہ یہ اس نے دی ہے, لیکن اس لوکیشن کے اندر وہ بندے پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. خبر تو ٹھیک تھی, تو اس میں تھوڑا سا دل بڑا کر کے اوروں سے خبر شیئر کر دیا. یہ ایک فائدہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ جب اوروں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ پریشر جو ہے وہ پورا کا پورا کسی ایک پہ نہیں آتا. ہاں ایک آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ شاید میری بائی لائن تھی, شاید کریڈٹ مجھے بہت ملتا, لیکن پھر پریشر بھی بہت آتا, تو آپ اس کو وہاں بچ سکتے ہیں. دوسرا تو یہ کہ وہ بیچارہ کہاں جا کے ریپورٹ کرے گا, یہ خبر چھوٹی ہے. ڈاکومنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس اور میں جھوٹ بول رہا ہے, بس میرا موقع بھی ایک غلط ہے. تو کہتے ہیں یار ڈاکومنٹ ہے نہیں, تو پھر آخر میں بڑا میں تردید کر دی ایک جملہ یہ لگا بالکل اینڈ میں, تاکہ اگر آپ کا ایڈیٹر کاٹتا بھی ہے بقیہ ہو گیا اس کا موقع بھی کاٹے. کیونکہ اگر آپ تردید کا موقع بات بالکل شروع میں ڈالیں گے نا تو آپ ایڈیٹر کہتے ہیں کہ خبر خراب ہوتا ہے. بہت لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ایک اس چیز کے بارے میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی خبر جو ہے اس کی تردید کبھی نہ آئے, اور تردید کبھی آتی ہے کہ وہ اس میں آپ اس چیز کو ایڈ کریں. تیسری چیز یہ ہے, آخری چیز, کہ آپ جس کے ساتھ تردید یا موقع پہ رابطہ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا اچھا تعلق رکھیں. عمومی طور پہ ہمارا انداز بہت سخت ہوتا ہے,
موقف لیتے ہوئے ہم لوگ بڑے بدتمیزی کے ساتھ ہمیں لگتا نہیں کہ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں. اگلے بندے کی طرف خبر لگا رہے ہیں, اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اب کہتے ہیں کیا تم سے بات کرو نا, اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا خبر کے بعد. ایک بندے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیٹا لیا ہے وہ انلیگل ہے, آپ نے 6 گھنٹے ڈی جی کا دفتر بند کر کے رکھا ہوا تھا, آپ سے کیا سے بات کرے گا؟ آپ السلام علیکم سر, خیر مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں بڑے طریقے سے بس کو 2-3 باتیں کرتے بس مہربانی. سر یہ رسول داور جو ہے اس کے کیس میں کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ اسی کا اندازہ ہوگا, شاید کسی تصرف کی بات وغیرہ کی ہو, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کیا ہوا ہے. اس کے کیس میں یہ غلطی تھی کہ اس نے سوال تو کر لیا سر, لیکن وہ ذاتیات پہ آگے تو اس کے ذات اور ایگریسو ہو کر بات کی تھی, جس سے غصہ آیا اس نے لات ماری, اس نے کیمرہ مین میں آپ کی بات کے اپنے دائرے میں. نہیں یہ تو اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں کہ ان کا آپ کو کوئی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ دونوں راجستھان کے ہیں سر, پہلے دونوں دیو کے لیے ان دونوں کا درمیان میں کلیکچر تھا, وہ ان کی دل میں بھی دعوت ہے, ان کے دل میں دعوت ہے, یہ بھی عمومی طور پہ ہوتا ہے. دراصل میں وہاں پہ قومیت کا مسئلہ ہے, وہ داور ہے, وہ وزیر ہے, وہ پچھلے اور دونوں شمالی ہندوستان سے قومیت کا مسئلہ ہے وہاں پہ داور. اب یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے, اصلی خبر پھر سر کھا لیتی ہے. ابھی آپ دیکھیں تمام ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ موقف بھی دیا, بدتمیزی کی ہے, وہ خبر کدھر گئی؟ وہ جو اس نے 6 گھنٹے ڈائریکٹریٹ کو بند کر کے رکھا تھا وہ خبر کدھر گئی؟ وہ سر کھا گیا. تو اس خبر کو زندہ رکھنا, اس سے متعلق کام کرنا, صرف آپ جی مجھے یہ موقف چاہیے یا آپ اسے طریقے سے بات کریں نا. اگر آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ خبر میں چلا رہا ہوں تو میں کیسے رہے جو موقع کا آپ کو اگر بندے کا تو بڑا غلط ہوگا, آپ کو نہیں اندازہ کہ اس کو کیا کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن آپ نے پھر اس کے لیے خود کو سیف رکھنا ہے. بہت بار ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, جب حالات بہت خراب تھے تو نارملی بریٹنس کہتے تھے کہ آپ ہمارا موقف چلائیں, ہماری بات چلائیں. اس کا ذکر ہے کہ منہ کو اکڑے جا رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا موقف دیا ہے, آپ کو لڑنا چاہیے, کراچی لڑنا چاہیے. تو آپ نے خود کو سیف رکھنا ہے, آپ خود کو اس میدان میں نہ پھینکیں جہاں پہ آپ کو پھر نقصان اٹھانا پڑے, کیونکہ کوئی بھی آپ کے سر پہ پھر کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. آپ کو پھر شاید فیصلہ بھی کہے کہ مسافران کا کینٹین کا ٹھیکہ اور پھر آپ کو شہید پیکیج بھی نہیں ملے گا. آپ کے سامنے آپ کے بہت سے صحافی جو شہید ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہے, ان کے بچے آج کس حال میں ہیں. تو سب سے پہلے خود کو زندہ رکھیں, لڑائیاں بولنا ہے, آپ کی نوکریاں بالکل پکی نہیں ہے, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اوپر سے پتہ ہے آپ کو فارغ کرنے کی پہلے کام کو نکال دیں گے. اس لیے خود کو زندہ رکھتے ہوئے یہ طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ آپ اس پریشر کو تھوڑا تقسیم کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو نرم کریں. ہمارے ہاں کچھ لوگ کچھ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, کیونکہ انسان ہے, ہم لوگ کہتے تو ہیں صحافت میں کہ آپ امپارشل ہو کے کام کریں, لیکن امپارشل ہونا ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فزکس میں کہتے ہیں کہ جو رگڑ ہے وہ زیرو ہے, فرکشن زیرو ہے, فرکشن زیرو ہو ہی نہیں سکتی. ویسے ہی ہماری کہیں نہ کہیں پہ ایفیلیشن آتی ہے, کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا میرا ایک جھکاؤ ہے یا یہاں پہ کچھ عداوت ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ آپ اپنے ساتھی کو اپنی خبر ضرور سنائیں, خبر بنا کے, اسکرپٹ بنا کے ساتھی کا دیکھو یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں نارملی کیا شروع ہوتا ہے یہاں پہ پشاور کے اندر بیکٹر ہوٹل میں کہ تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہیں. اب شاید آپ نے آگے صحیح خبر دی ہو, لیکن ویور کہتے ہو پر موبائل سے آج کل کیا چلتا ہے, کہتے ہیں کہ بڑی تجربہ کار معاشی کی, آپ نے تو شروع میں ہی اپنی بائسنس دکھا دی. آپ نے وہ بائسنس نہیں دکھانی. جتنا آپ اس کو منیمم کریں گے, جتنا آپ کی خبر بولتی ہے, آپ نہیں بولتے, وہ خبر بتائے گی. سمپل طریقہ ہے کہ خیر پختونخوا حکومت اتنا قرض آ گیا. ہم لوگ کہتے ہیں جی کچکول نہ مانگنے والا, قرض نہ لینے والے بندے نے اتنا قرض لے لیا. تب آپ شروع نہیں کرتے نا خبر. ایسا بندہ ٹھیک کہتے ہیں یہ تو بائس ہے, دوسری پارٹی کا بندہ ہے. آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر ہمارے کچھ صحافی کس طرح سے صوبائی وزراء کو, ایم این ایز کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ صحافت کے اوپر حملہ ہو گیا. صحافت پر حملہ ہو گیا, کام کر رہے تو صحافت کا حملہ نہیں, آپ نے صحافت کا حملہ بنا. تو آپ اگر سیف ہو کے کوئی بھی خبر لگائیں گے, لائک میں اگر یہ کہوں کہ
جو خبر میری لگ جاتی ہے، شاید 3-4 بار ایسا ہوا ہو یا 5 بار ایسا ہوا ہو کہ میری خبر کو غلط کہا گیا ہے کہ خبر غلط ہے، ایسے نہیں. باقی وہ فیملی کہتے ہیں کیا گزارا کیا ہے، کیونکہ آپ جب اس کے اوپر آتے ہیں اور میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے، اسپیشلی غائب الخیر نے، اس نے میری خبر کی کنسٹرکشن میں بہت مجھے ہیلپ کیا ہے کہ خبر کیا دینی ہے، صرف انفارمیشن دو، مت چیزوں پر پڑھو، جو وہ ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے وہ لکھ دو، باقی لوگوں کو فیصلہ کرنے دو نا. ایک بندہ خبر دیکھ رہا ہے، خبر پڑھ رہا ہے، اس کا عقل ہے، اس کو فیصلہ کر سکتا ہے اچھا ہے کہ برا ہے. جب آپ اس کے اندر سائڈ دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو اس کی تردید چھاپنی پڑتی ہے، پھر آپ کو وہاں پہ جا کے اس کی وضاحتیں کرنی پڑتی ہے، اور آپ اگر نہ بھی کریں پھر آپ کو کنسرن جگہ سے پریشر آتا ہے کہ یار کوئی ذرا ہمیں بڑا اچھا اشتہار دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں لگا دے اس پہ پریس ریلیز کی اور بندہ لگا دیتا ہے، آپ کی اپنی خبر کا بٹن لگا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اشتہار ملتا ہے. آپ نے اس طرح سے کر کے دینی ہے وہ خبر کہ اگلے بندے کو اندازہ ہو، وہ سوچتا ہی رہے کہ میرے حق میں کے خلاف ہے. یہ کھیل پھر اسٹوری کنسٹرکشن کو سینئرز بھی استعمال کرتے ہیں. جب سینئرز ہوتے ہیں وہ خود نہیں جاتے ہیں، وہ خصوصاً رپورٹر اور فوٹوگرافر کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑے رپورٹ بنانا فلانے کام میں فلانا، وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے یوز کرتے ہیں. ایسا بہت بار ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے دے دے خبر، لیکن وہ خبر جب تک میں خود کاغذ پہ بلیو نہ کروں. یہ کبھی حال ہی میں ایک خبر ہوئی جب ایم پی اے کے بندے رائی صاحب ان کی گرفتاری کیا بات ہے. میرے ایک بہت اچھے دوست نے مجھے معلوم میں خود دیکھا میں نے وہ لیٹر، اور وہ لیٹر وہ بیسیکلی پولیس ڈپارٹمنٹ اب کہتے ہیں ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو چاہیے یہاں سے کیا ہے. اب مجھے تو پکا یقین تھا کہ جھوٹ نہیں ہوگا، سچ ہے، اور حقیقت تھی اس بات کہ میں نے کہنا موقع پکا مجھے کہتا ہے بہت دل لگا نہیں ہوا میں نے کہا مجھے کاغذ چاہیے. بہرحال اس نے مجھے کوئی گھنٹے بعد کال کی، کل مشن میں پڑے کہتے ہیں سچ کیا جھوٹ نہیں کہنا. میں نے کہا کعبہ بھی لاؤ گے نا صاحب، جب تک مجھے کاغذ نہیں ملے گا میں خبر نہیں دوں. کہ کچھ چیزیں خبر لگ جاتی ہے کہ کے لیے بات چیت کی، اس سے کاغذ چاہیے. کوئی شام 7:30 پونے 8 بجے سے مجھے لیٹر واٹس ایپ جیسے اس نے واٹس ایپ کیا، میں نے وہ لیٹر کھولتے ہی اپنے دوسرے نمبر پہ فارورڈ کر لیا، اور جیسے میں نے اوپن کیا تو ود ان منٹ ڈیلیٹ کر دیا. کہتے یقین تو آ گیا نا، لیکن آئے گی. اس نے اپنا کام کر لیا لیکن میں نے بھی اپنا کام کر لیا، اپنے پاس کاپی رکھ لی. اگلے دن وہ خبر لگی، بہت سارے کے پاس نہیں تھی خبر، ساتھی نے کال سے وہ کہتے ہیں ہوگا، لیکن نہیں ہے. میں نے سوچ سے لگایا، میں نے اپنے سوچ کو سیو کر رہا. 12 بجے تک یہ مسئلہ ہوا. ایٹ دا اینڈ ایک بندے کا کس کے پاس ہوگا، میں نے کہا یہ ابھی گیا تو پاس ہوگا، وہاں سے نکالنا پڑے گا. لیٹر تھا میرے پاس لیکن نہیں کیا میں نے. پھر وہاں سے اور ساتھی نے نکالا، اپنے سامنے چلا. خبر لگنے کے اگلے دن 2 بجے میں نے کسی کو آواز دی، مجھے اپنے اس کو بچانا. کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اگلے دن کے لے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. وہ کچھ اداروں کے ساتھ میں نے یہ تک کہا کہ آپ کیسے پتہ نہیں یہ کال آئی جو خبر فرنٹ پیج پہ لگی اس سے اور بڑا مسئلہ. لیکن اتھینٹک چیز اس میں اور لوگوں کے نام آئے بڑا کچھ، لیکن میں نے اپنے سورس کو بچا کے رکھا. ایک ادارے کے اندر میرا ایک بہت اچھا دوست، اور میرا بالکل بھی سورس نہیں ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، اس ادارے میں مجھے خبر دی، میں نے وہ خبر لگا لی. اور ادارے کے اندر ایک اور بندہ ہے وہ میرا مجھے وہ خبریں دیتا ہے. جو میرا سورس نہیں ہے اس نے مجھے ایک دن کال کی، چل میں دفتر ملتے ہیں آئے ہیں باہر گئے ہیں. جو کہتا میں نے کب خبر دی خبر نہیں تھی، مجھے اس چیز سے ہٹا دیا کہ آپ کی خبر کتاب میں فلاں خبر لگائی تھی. تو کہتے ہیں میٹنگ ہوئی ہے، ڈی جی نے بلایا کہ یہ خبر یہیں سے لگ ہوئی ہے اور سب کے فون ریکارڈ تھا. کہتے ہیں صرف آپ کے ساتھ میری کرسپونڈنس
the media coverage कहते of हैं मैंने तो आपको खबर भी नहीं दी, the मैंने क्या इससे मुझे खबर क्यों पड़ your PDF they view day तो भाई अगर आप नहीं गए na pala extraction da PDF के निश्चय है affecting people सोर्स को बचाना पड़ता है जो आपको सेंसिटिव डॉक्यूमेंट देता है सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर आपको ब्रीफ करता है आप उसको बचाते हैं उसकी जिंदगी भी आपके हाथ में होती है और वो एक सरकारी मुलाजिम को अगर आपने लात मार तो फिर आपको आगे आप भूलने का खबर मिलेगी कभी-कभी जान का भी खतरा होता है। सबसे मुश्किल सेक्रेटेरिएट रिपोर्टिंग इसीलिए होती है बहुत से लोग इसीलिए नहीं कर पाते कि वहां पे उस सोर्स का एतमाद बनाना अभी आप जाए वहां पे सेक्रेटेरिएट रिपोर्टिंग शुरू करें जितने लोगों ने आपसे पहले सेक्रेटेरिएट रिपोर्टिंग की है वो सब लोग उसके साथ पीट रहे होंगे यार इस बंदे ने इसको मेरा नाम लिया है आपका फला रिपोर्ट रहा है इसने ये काम किया है फलाना ये काम किया है वो दोबारा आप पे एतमाद नहीं करते आपको एतमाद बनाने में सालों लग जाते हैं और फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाने में 15 से 20 एक तस्वीर बनाने के लिए किसी सीनियर ने कहा है कि एक कब्रिस्तान के कोने के ऊपर एक गन का ढेर पड़ा हुआ है हम उसकी तस्वीर बना कर ला मैं चले कि मैंने तस्वीर बना ली तस्वीर लेकर उधर गन के ढेर के साथ एक पुजारी भी था और वो कब्रिस्तान का कोना था तो वो तस्वीर उसने लगा दी जिससे मुझे मुझे ये पता था कि ये सेक्रेटेरियल मामला है ये शियों का कब्रिस्तान और जिसका वो घर था ना उस ढेर के साथ वो सुपाय सहाबा का कोई बड़ा था वो मैंने तस्वीर ला कर दे उसने लगा दी कि ये कब्जा ग्रुप हो गया आस्ते आस्ते इस पे कब्जा कर रहे दूसरे दिन वो पूछता मेरे घर चला गया वहाँ पे आ गया वो शहरदारी बंदा था और सुपर साहबा का बड़ा जैयत वो था लीडर था लेकिन मेरी उम्र मुझे ज़्यादा है तो वो भी मेरे बचपन का दोस्त की तरह है फिर उसने और भी वहाँ दोस्त उन्होंने मुशक्क़त करना एक करते भी करते थे मुशक्क़त की वो भी हमारे दफ्तर आ गया मुश्किल दफ्तर में आकर उसने जी हमारे पर केस करने के लिए कि अब तक इज्जत का दावा करने के लिए ड्यूटी खबर है ये है वो बाहर उससे बड़ी मिनटों से अपने यारों दोस्तों का जिक्र करके मैंने उसको मनाया कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है तो मुझे इज्जत भी कहा और मैंने लगा दी अगर वो मेरा दोस्त ना होता तो सुपर स्वभाव वाले थे वो मेरे साथ कुछ और फिर आपके पीछे आप बच्चे आज शरफ लाइब्रेरी के नाम बैठे होते कोई लाइब्रेरी नस्ल आपके नाम से होती है आज बहरहाल देखें एक चीज आखिरी बात खत्म करूंगा कि अमूमी तौर पे इसको बचाने का तरीका क्या होता है यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और सबके पास अपने मोबाइल फोन में कोई ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पड़ा हो उसको खोल लें कोई भी खोल लें एनीवन किसी के पास है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई लेटर कोई मसला कोई समरी एनीवन किसी के पास है फोन में कोई नोटिफिकेशन कोई भी चीज ऐप में बात जो ऑफिशियल नहीं है तो कोई मार्क हाँ जी चलिए ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का है और ये अब ये लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है पहले तो बहुत कम मालूमात है लेकिन बहरहाल इसलिए शुरू करते हैं इसको जब आपके पास कोई भी ऑफिशियल लेटर आता है आपके पास जब भी कोई ऑफिशियल लेटर ये नोटिफिकेशन है ट्रैवल यूनिवर्सिटी का तो इसमें नीचे कॉपीज गई हैं ऑफ फैकल्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिव्यू सेंटर सेक्रेटरी प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस हेड ऑफ सेक्शन इंचार्ज आईटी सर्विस मीडिया ऑफिस पीएस टू बीसी पीएस सबको गई आपको जिसने कॉपी की है उस एक को छोड़ के किसी गले में डालना है किसी के गले में भी डालना है लेकिन वहां से ये चीज अमूमी तौर पे मैं जितनी खबरें चलाता हूँ मुझे एक खास 2-3 दफ्तर है वहां से मिलते हैं लेकिन क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन आती है या एस्टेब्लिशमेंट से है या फाइनेंस से है या पीएनडी से है कि पीएनडी जराए के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट के जराए के मुताबिक अब वो फाइनेंस वाले आपसे करते हैं कि यहाँ से किसने खबर ली उन्हें ये पता नहीं होता कि खबर कहाँ से कहाँ करनी है तो अमूमी तौर पे आप डॉज करते हैं अगले बंदे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन कौन सी चीज कहाँ पे है मुझे एक बंदा कॉल करके समझ करता है कि हमने ये काम वहाँ पे किया डब्ल्यूएसपी लोकल गवर्नमेंट ट्रेड एलसीबी ये सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं मैं जिक्र करता हूँ जी वहाँ पे पीएनडी वालों ने ये बात की तो ये एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है अच्छा आखिरी चीज हम कल जो डिजिटल के हवाले से बात कर रहे थे इसी पे क्लोजिंग करेंगे वो ये है
कि जब आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड बनाते हैं, आप में से कितने लोग थंबनेल डिजाइन करते हैं? किस सॉफ्टवेयर में? टाइम मास्टर, कैनवा, फाइनल कट प्रो में करते हैं, फोटो डिजाइनर, वीडियो एडिटर। इसमें कैसे बनता है ये थंबनेल? थोड़ा सा फोटोशॉप में ट्राई करते हैं, शायद आप लोगों के लिए कोई चीज यहाँ पे हो कि आपको समझ आ जाए। सिंपल सा इमेज खोल के उसमें जो चीज आपने ऐड ऑन करनी होती है, कोई भी जुमला, जो उसका हेडर होगा, जो उसका फुटर होगा, या उसके साथ आप लिखना चाहते हैं, आप उसको ऐड ऑन करें और फिर इसको वहां से हम लोग ऐड करते हैं फोटोशॉप की तरफ। जरा स्लो है आप सिंपल सी टाइपिंग, जैसे कि हम लोग अगर अभी का जो सेशन हुआ है उसके ऊपर कर लें। ये मैंने दो जुमले इसमें ऐड ऑन किए हैं और इन दो जुमलों को शामिल करने के बाद ये एक्सपोर्ट पेज का ऑप्शन है, इसके अंदर ब्राउज करके जहां पे आपने फाइल को एक्सपोर्ट करना है, लेट्स से हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और वहां पे मैं इसको दे देता हूं ट्रेनिंग का नाम दे दिया और इसको मैंने नीचे EPS फॉर्मेट दे दिया। ओके कर दिया, वो एक्सपोर्ट। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा थंबनेल के लिए, और जो मुझे दरकार तस्वीर हैं वो लगा के इसको मैं ऊपर और नीचे आसानी से एडजस्ट करके इसी फोटोशॉप के अंदर थंबनेल डिजाइन करूंगा और उस थंबनेल को आप तो किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पहली शर्त ये है कि आप जिस वहां पे साइज के लिए काम कर रहे हैं आप उसी के लिए इंपोर्ट करेंगे। इन सब का साइज एक जैसा नहीं है, यानी जो थंबनेल आप YouTube पे लगा रहे हैं वही थंबनेल Facebook पे नहीं लग सकता। फेसबुक के थंबनेल का साइज अलग है, वो वहां पे सेव नहीं करता। पे 675 ये पिक्सेल्स आपके फेसबुक के लिए इस्तेमाल होंगे।
के लिए आम जो वीडियो का साइज है वो इस्तेमाल करना। न्यू फाइल करके उस फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। कोई फाइल यहाँ पे आ गई, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये आपके पास मार्क्यू टूल है, इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स करके इसी फाइल के ऊपर कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट अलग से हो गया। इसको कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ पे आए कंट्रोल वी कर दिया, ये दोनों हो गए। दोनों को कंट्रोल वी के जरिए उसका साइज बराबर कर लिया, जहाँ उसको लगाना है वहाँ उसको लगा दिया, और बीच में जो फोटो आप ऐड करना चाहें आपकी मर्जी है। ये शायद ये पेज पे आती आपने की तस्वीर शेयर की है, चलिए मिसाल ही ये बात है ये जेडी पेज पे नहीं होते बस है तो जेडी पेज पे तो गूगल से ले लेते चले। हाँ कोई भी तस्वीर के लिए आप शावर लिख के प्रोटेस्ट वाले आ जाएंगे। हाँ शावर को भी आ जाएंगे। मैडम यहाँ पर लोग आ सकते ये एक तस्वीर है, थोड़ी पुरानी है, खराब क्वालिटी के लिए कोशिश कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। अमूमी तौर पे आप तस्वीर को सेव भी कर सकते हैं या उसको यहीं से कॉपी करें और वहां पे पेस्ट करके वही मुमकिन है। थोड़ी क्वालिटी खराब है लेकिन क्योंकि सीखने की कोशिश करनी है चाहिए। जिस तरह से आप चाहें अपना यहाँ पे थंबनेल बनाएं, कोई भी लिखा हुआ हो
बैकग्राउंड देना चाहें, कोई टेक्स्ट देना चाहें, ये सब कुछ इस फोटोशॉप के अंदर सिंपल अवेलेबल है। फोटोशॉप के अलावा काइन मास्टर के अंदर जिस तरह आपकी एक विजुअल बनते हैं उसी तरह विजुअल बना के लेफ्ट साइड में वहां पे स्नैप का एक ऑप्शन है कि इस जगह पे जहां पे नेविगेटर लगा हुआ है उसी की आप एक स्टिल तस्वीर सेव कर लें, वो क्लिक करें, उसको सेव करें और आपका काम ऐसा समझिए हो जाएगा। कुछ सवाल इसके मुताबिक तो बाकी में आगे कुछ है किसी के माइंड में हो? थैंक यू सर, शुक्रिया। सर वो आपने वो नहीं बताया से पेज बनाया और हमारे साथ आएगा, आपने क्या बताया वो बता दो आपको क्या हम बैठ कर सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सामीन को जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और वार्म वेलकम टू रिस्पेक्टेड डीजी जनाब अशफाक अहमद खलील साहब और हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब फैजुल्लाह जान साहब, आपको वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग में। यकीनन आप लोगों ने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको और लोगों तक पहुँचाएं और स्पेशली इसमें वहीम साहब का और अली कुरान साहब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप लोगों ने न कल सेशन के एंड में उनको कोई अप्रिसिएशन दी और न आज तो उनके लिए ज़बरदस्ती क्लेपिंग होनी चाहिए। इन्होंने आप लोगों को 2 दिन तक इंगेज रखा, तो स्पेशल थैंक्स टू अली कुरान साहब और वहीम साहब। मैं दावत देता हूँ जनाब फैजुल्लाह जान साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और वफात साहब से हमारे गिफ्ट रिसीव करें। Dear participants, thanks to Ministry of Information जिन्होंने इस वर्कशॉप का आगाज किया।
اور امید ہے کہ ٹریننگ اس میں ایسی گزری ہوگی کہ فہیم جی ادھر ایکسپرٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، جرنلزم میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. علی عمران صاحب جس کا آپ کی پوری طرح ایکسپیرینس ہے پچھلے کئی سال سے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہے، تو امید ہے کہ انہوں نے اسکلس کے حوالے سے آپ کو کافی حد تک آگاہ کیا ہوگا. جہاں تک اس ٹاپک کا تعلق ہے ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ اینڈ اتھینٹیکیشن، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جرنلزم کے اندر ایک سی چینج آ گیا ود دا انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اس کمیونیکیشن میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے کنورجنس آف میڈیا ہو گئی. کنورجنس آف میڈیا کہ پہلے جب تک ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے کہ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا، یعنی جس کا مطلب کہ اخبارات، رسائل اور ریڈیو ٹیلی ویژن. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کا بھی آغاز ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج ایک کسی بھی اسمارٹ فون پہ آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس پر ٹیلی ویژن پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ریڈیو پروگرام بھی سن سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر آپ خود بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ پہلے جو ہے وہ میڈیا کے لوگ کنزیومرز ہوا کرتے تھے یا زیادہ سے زیادہ آڈینس ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کنزیومرز اور آڈینس سے اپگریڈ ہو کے پروڈیوسرز بھی بن گئے. یعنی مثال کے طور پر کسی کا اپنا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، تو اس پر اپنا آرا بھی وہ دے سکتے ہیں. تو اس وقت قاری جو ہے جس کو پہلے صرف قاری کہا جاتا تھا، تو وہ ایک قاری نہیں رہا، وہ ایک پروڈیوسر بھی رہا کہ وہ اپنے کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں تک اپنے کانٹینٹ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا جو ہر نئی ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ہے فیک نیوز کا. یعنی مثال کے طور پر ہر انڈیویجول یوزر اگر پروڈیوسر بن گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں رہا. یعنی مثال کے طور پر اخبار میں، ریڈیو ٹیلی ویژن میں جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں تو کچھ خبر بنا کے لاتے ہیں، تو ایک پروسیس ہوتا ہے، کچھ فلٹرز ہوتی ہیں، جن فلٹرز میں سے وہ خبر نکل کے وہ انفارمیشن جو ہے وہ باقاعدہ خبر بن جاتی ہے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں رہا سوشل میڈیا پر اسپیشلی، کہ جس نے جو کچھ دیکھا اس کو ایز اٹ از رپورٹ کر دیا، یا جس کی جو جی میں جو آئے وہ اس میں کہہ دیا. تو یہ ایک چیلنج مین اسٹریم میڈیا کے لیے بن گیا کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے انہوں نے تو ایڈیٹوریل فلٹر لگائے ہوئے تھے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس پر یہ فلٹرز ابھی تک ممکن نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے یا پروفیشنل جرنلسٹ ان کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی. رسپانسبلٹی اس حوالے سے کہ ایک تو مین اسٹریم میڈیا نے ان تمام ایشوز کو جگہ دینی ہے اپنے بلیٹنس میں جو کہ نارملی وہ اگنور کرتے تھے، لیکن لوگوں کے لیے وہ اہم ایشوز یا پرابلمس ہوا کرتے. تو آج بھی آپ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اکثر ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جب پھیل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا بھی اس خبر کو ٹیک کر لیتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ اب جو ہے صرف اور صرف ان کا اپنا ایجنڈا نہیں چلے گا، بلکہ پبلک کا ایجنڈا جو ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک ایکوموڈیٹ کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ذمہ داری یہ بڑھ گئی کہ جہاں پر فیک نیوز ہے مثال کے طور پر، تو فیک نیوز کو کنٹرول کرنا موجودہ حالات میں وہ مشکل کام ہے، لیکن فیک نیوز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اور کاؤنٹر اس لیے اس میں بھی مین اسٹریم میڈیا کے جرنلسٹوں نے، مین اسٹریم میڈیا کے آرگنائزیشن نے اپنا کام یا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. انسان کے طور پر کوئی فیک نیوز ہے وہ بہت لوگوں میں جو ہے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، پہلے تو مین اسٹریم میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فیک نیوز کو فیکچوئل انفارمیشن اور فیکچوئل ایڈیٹوریل پالیسی کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کریں. تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے جہاں پر لوگوں کو امپاور کیا، جہاں پر جرنلسٹ کو امپاور کر دیا، تو وہاں پر اس کے چیلنجز بھی آ گئے. اور وہ چیلنجز جو ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں کہ ان کو سرماؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جرنلزم کے طور طریقے جو ہے ان کو بدلنا ہوگا. تو یہ اتھینٹیکیشن جو ہے وہ اس حساب سے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر، یعنی
जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पता होगा, हम जर्नलिज्म में अक्सर बात करते हैं कि कोई खबर जब तक एटलीस्ट 2 क्रेडिबल सोर्सेज से कंफर्म ना हो तो वो न्यूज़ नहीं है। तो इसलिए अब वक्त के साथ ये एकेडमिक डिफिनेशन तब्दील नहीं हुई। ये एकेडमिक डिफिनेशन अब भी है कि कोई भी खबर जो है वो उस वक्त खबर होगी, अदरवाइज सिर्फ इंफॉर्मेशन ये कि जब तक एटलीस्ट 2 क्रेडिबल सोर्सेज को आपके लिए कंफर्म करते हैं। तो इसी को भी अगर हम अप्लाई करते हैं, जर्नलिस्ट अप्लाई करते हैं, या जो लोग सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं वो खुद भी इस प्रिंसिपल को अगर अडॉप्ट करते हैं कि जब तक कोई इंफॉर्मेशन 2 क्रेडिबल सोर्सेज से कंफर्म ना हो तो उस वक्त तक वो खबर नहीं है, और जब तक कोई इंफॉर्मेशन खबर ना बने उसको लोगों तक फैलाना जो है ये एक नॉन प्रोफेशनल बल्कि अनप्रोफेशनल मैं कहूँगा एक अमल है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में आपने किसी किस्म की चीज़ें डिस्कस की होंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है या PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उनको मैं दाद देता हूँ इस बात को कि उन्होंने इस वक्त आपका इनकार किया। थैंक यू। Thank you, Fazullah Jan sir. For closing remarks, I would like to invite our respected DG, Ashfaq Ahmed Khan Khalil sir, to please come on. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Fazullah Jan sir, Chairman, Department of Journalism, University of Peshawar, and our 2 August trainers, Mr. Mohammad Zain sir and Ali Imran Amir sir. सबसे पहले तो I would like to felicitate all of you for the successful completion of this training course on digital media reporting and communication. And I'm especially thankful to the trainers जिन्होंने निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे पूरी इस्तेमाल किया होगा। Basically, the Ministry of Information and Broadcasting ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया, बुनियादी मकसद ये था कि डिजिटल मीडिया आजकल जिस तरह ग्रो कर रहा है और जिसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके बारे में आगाही जो स्पेशली जो यंग जर्नलिस्ट हैं, यंग मीडिया पर्सन्स हैं और जो मिड करियर मीडिया पर्सन हैं उनकी आगाही के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स से उनको मालूमात फराहम की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेनर्स से आपने भरपूर जो है इसमें आगाही हासिल की होगी, और इंशाल्लाह दिस विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि यहाँ पे हम इसको रोकेंगे, बल्कि इससे पहले भी हम we had conducted in fact few courses in June this year, and inshallah in future as well it will be a continuous process. As you are basically career media person, experience of आपको अच्छा खासा हो चुका है। डिजिटल मीडिया इस तरह ग्रो कर रहा है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसका ऑथेंटिकेशन और फेक न्यूज जो एक बहुत बड़ा एक वर्ड है। In fact, in 2018, fake news was the most searched after word on Google. तो इससे अंदाजा होता है कि चूंकि डिजिटल मीडिया इतना ग्रो कर गया है, उसके साथ साथ फेक न्यूज और ऑथेंटिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको कैसे काउंटर करना है? जैसे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। सोर्स जो है वो भी क्रेडिबल होना चाहिए, otherwise I'll give you a few examples. In fact, in 2016 US elections, social media was so monopolized that it had an effect on the outcome of the US elections in 2016. Recently, in fact the other day, आपको जैसे पता है आप लोग की बहुत सारे ग्रुप्स जो है WhatsApp ग्रुप्स के उसके मेंबर्स होते हैं, लाइकवाइज मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा बताया कि एक्टिव होते हैं। तो उसमें एक खबर चली कि जनाब there is a sort of
reforms which are being introduced by the finance ministry, اور جس میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے مختلف الاؤنسز کو یا کیپ کر دیا جائے گا اور یا بند کر دیا جائے گا. There was a complete news in ticker form. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں اس کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک اور اس کے جو پارٹیسپینٹ تھے اس میں انہوں نے لکھا کہ ریسورس کوسچن مارک, جس نے شیئر کیا تھا وہ خاموش ہو گیا. لیکن وہ نیوز اتنی وائرل ہوئی کہ the finance ministry had to issue a clarification regarding that. So اس کا اندازہ ہوتا ہے, but unfortunately even after 24 hours I received it from another group as well. Now even today یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ the Ministry of Information and Broadcasting, they had to issue a clarification regarding the imposition of financial emergency in the country. And it was termed as a fake news, کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ چیز وائرل ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ منسٹر آف فائنانس انہوں نے آج صبح ایک پریس کانفرنس, اٹ واز ایئرڈ آن میڈیا, بٹ ان کی انٹریکشن کی ایکسچینج کراچی اسٹاک ایکسچینج ہم لوگوں کے ساتھ. بٹ ڈسپائٹ دیٹ ایکچولی ہمارے پاس جو رسپانس ٹائم ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے ٹو ویریفائی ویدر اٹس این اوتھینٹک نیوز اور ناٹ. سب سے بڑا مسئلہ جو چیلنج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ بجائے اس کے کہ ہم ایک میٹ رش میں چیز کو ہم آگے شیئر کرتے جائیں, اٹس انکمبنٹ اپون یو بینگ ریسپانسبل میڈیا پرسن, ریسپانسبل میڈیا جرنلسٹ, کہ آپ اس کے سورس کو ویریفائی کریں اس کے بعد اس چیز کو آگے. بیکاز دیر از اے تھن لائن بٹوین مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. مس انفارمیشن از inadvertently you share a news without verifying the source. But disinformation is کہ آپ جان بوجھ کے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں, یہ جانتے بوجھتے بھی کہ جناب یہ خبر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی چیزوں ان چیزوں کو لے کے جو چیلنجز ہیں انہیں کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ ٹریننگ کورسز کا انعقاد کیا ہے وزارت اطلاع و نشریات نے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اور once again in the end I'm really thankful to the chairman, ان کے ساتھ ہماری انشاءاللہ collaboration further کی to the trainer once again, اور آپ تمام participants جو ہیں یہاں پہ آ کے اور بڑے خوبی انداز سے میں کیونکہ though I was not here physically لیکن باہر سے جو ہے میں کانٹیکٹ تھا اور جس طرح کی آپ کی participation تھی, تو انشاءاللہ I'm very hopeful کہ future میں بھی آپ لوگوں کی participation. Thank you once again. Thank you so much. Thank you, Ashfaq Ahmed Khan Khalid sahab. It's time to start certificate distribution ceremony. Certificate distribution کے لیے میں انوائٹ کرتا ہوں جناب زندہ جان صاحب کو اور اشفاق صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور پارٹیسپینٹ میں سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں. پارٹیسپینٹ اس طرف سے آئیں گے تو رحمت اللہ شاہ فیصل محمد ہمایون لطیف اللہ عدنان شاہد عبد الرحمان کامران علی شاہ
مشرف علی، شاہد احمد، ضیاء اللہ، محمد شعیب، ثناء اللہ، عبداللہ، شہزاد محمود، ولید شاہ، ذیشان اعظم، ہدایت اللہ، روشانہ وکاس، زلا نثار، شائستہ تسلیم، مہوش تسلیم، لبنہ خان، شکریہ اسماعیل، سلیم سید، شبیر حسین، اسد عابد، محمد سہیل، Now Ashfaq Khan Khalid sir will present sheet to Master Trainer, respected Ali Imran sir. Mr. Mohammad Fahim sir. Final sheet to our respected chief guest, Mr. Faizullah Jan sir. Thank you sir.
वो तो बैठे We are almost done, sir.